ہم یقیناً بائبل میں سے اس تمثیل کو جانتے ہیں کہ ایک باغبان جو اپنا باغ ٹھیکے پر دے کر چلا گیا، کس طرح سے اس کے مزدوروں نے اس کے ساتھ سلوک کیا۔ بائبل کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ مسیح میں ایماندار رہنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایک اچھے اور دیانتدار نوکر کی طرح اس کی بادشاہی میں کام کرنے والے ہوں گے تو یقیناً جب وہ باپ کے داہنے ہاتھ کی طرف سر بلند ہوگا تو ہمیں بھی آسمان پر وہی مقام ملے گا جو اس کا ہے، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس نے جو بھی ذمہ داریاں اس زمینی زندگی پر ہمیں دی ہیں ہم ان کو پوری وفاداری کے ساتھ نبھانے والے ہوں۔ اعمال 5 باب اس کی 31 آیت۔ اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے داہنے ہاتھ سے سر بلند کیا۔ ہمارا خداوند جسے مصلوب کر کے دفنایا گیا تھا اب جلالی تخت پر بیٹھا ہے، وہ آسمان کے افضل ترین مقام کا حقدار ہے۔ یہ کتنی عجیب حقیقت ہے کہ مسیح ہمارا نمائندہ ہوتے ہوئے سرفراز ہوا، وہ باپ کے داہنے ہاتھ تخت پر بیٹھا ہے۔ بے شک خداوند ہوتے ہوئے وہ ایسے جلال سے ملبس ہے جس میں انسان حصے دار نہیں ہو سکتا، تو بھی چونکہ وہ ہمارا درمیانی ہے اس لیے ہم اس کی اس عزت افزائی میں شریک ہیں۔ مسیح اور اس کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ناقابل تصور وابستگی کے خیال سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہم سچ مچ اس کے ساتھ ایک اور اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔ اس کی سرفرازی ہماری سرفرازی ہے، وہ ہمیں اپنے تخت پر بیٹھنے دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ وہ تاج پہنے ہوئے ہے اور ہمیں بھی تاج پہنائے گا۔ اس کا اپنا تخت ہے لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ اس کی دلہن بیٹھے۔ وہ دلہن کو اپنے جلال میں شریک کرتا ہے۔ اے ایماندار، اپنی آنکھیں اٹھا کر یسوع کو دیکھ، تیرے ایمان کی آنکھ اس پر نظر کرے جس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور یاد رکھ کہ ایک دن تو بھی اس کی مانند ہوگا۔ یہ اس وقت ہوگا جب تو اسے ہی دیکھے گا جیسا وہ ہے۔ تو اتنا سرفراز نہیں ہوگا جتنا کہ وہ ہوا، تو اس کی طرح الہی صفات سے آراستہ نہیں ہوگا، تو بھی تو کسی حد تک اس کی اپنی سرفرازی میں شریک ہوگا اور اسی کی خوشی سے لطف اندوز ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے گمنام ہونا قبول کر اور غربت میں اپنی زندگی کے باقی دن گزارنے کو راضی ہو، اور مصیبت میں صابر رہ، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے، اور وہ وقت جب تو مسیح کے ساتھ بادشاہی کرے گا، کیونکہ اس نے ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ مکاشفہ 1 باب اس کی 6 آیت۔ اور ہم ابد تک بادشاہی کریں گے۔ کتنا مبارک خیال ہے، آسمانی بارگاہوں میں ہمارا جلالی نمائندہ موجود ہے۔ وہ ہمیں لینے کے لیے جلد آئے گا تاکہ ہم اس کے ساتھ رہیں، اس کے جلال کو دیکھیں اور اسی میں شریک ہو جائیں۔ آمین۔ اے زندہ خداوند، آپ جو آسمانوں کے آسمان پر تخت نشین ہیں، آپ جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، ہم آپ کے نام کو دھن باد کہتے ہیں، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کے اس جلال کے لیے جو آپ کو باپ کے داہنی طرف بیٹھنے سے ملا۔ ہم اس کے لیے آپ کا شکر کرتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہمارا انصاف کرنے والا ہمارا زندہ خدا ہے۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ باپ کے داہنی طرف بیٹھ کر بھی اپنی دلہن یعنی اپنی کلیسیا کے جلال کے لیے سوچتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے باپ کے داہنے ہاتھ کی طرف بیٹھ کر جلال کو پایا ہے اسی طرح آپ کے لوگ بھی جلالی ہونے والے ہوں، اور جس طرح آپ سرفراز ہوئے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بھی اسی طرح سرفرازی کو حاصل کر سکیں۔
آپ کی اس عظیم محبت کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم بے شک اس قابل نہ تھے، لیکن آپ نے ہمیں چنا کہ ہم آپ کے چنیدہ لوگ ٹھہر سکیں۔ ہم مقدسوں کا وہ فرقہ بن سکیں جو دن رات آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے قدوس 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 کہنے والا ہو۔ دعا اور منت کرتے ہیں کہ ہمیں سکھائیے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگیوں کو روح اور سچائی سے بھر سکتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرستار سچائی اور روح سے بھرے ہوئے ہوں۔ ہم اپنے ایمان کی روح سے، اپنے ایمان کی آنکھ سے آپ کے اس جلال کو دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو باپ کی طرف سے ملا۔ ہم اس بات کے لیے بھی شکر گزار ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ آپ بہت جلد ہمیں لینے آنے والے ہیں، تاکہ ہم آپ کے اس جلال کو دیکھ سکیں اور آپ کے اس جلال میں شریک ہو سکیں جو آپ نے ہمارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ ہماری زمینی زندگیوں کو پاک کر دیجیے، ہمیں وفادار رہنا سکھائیے، تاکہ ہم ایک دیانتدار نوکر کی طرح ان تمام ذمہ داریوں کو، ان تمام باتوں کو پورا کرنے والے ہوں جو آپ نے ہمارے لیے ٹھہرائی ہیں، تاکہ آخرت میں ہم پورے فخر کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکیں کہ یقیناً ہم نے ایک اچھے اور دیانتدار نوکر کی طرح جو خدمت ہمیں سونپی گئی تھی اس کو انجام دیا ہے۔ ہماری تربیت کیجیے اور ہمیں ہمیشہ ہر روز اپنے کلام کے ذریعے تازہ دم کیجیے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ کی مرضی کے مطابق گزارنے والے ہوں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔